ایک صاحب تویز لینے آ گئے میرے پاس، پونا گھنٹہ انہوں نے اپنی بپتا سنائی، بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیف ہے، بھائی بھی لوٹ کے کھا گئے، بھتیجوں نے بھی ظلم کیے، پھر سسرال والوں نے بھی بڑا ستایا، فلانے نے بھی اس طرح کیا، دوست یار بھی سارے، بڑا الجھ گیا، ایسا تویز دیں کہ موج لگ جائے، فٹافٹ کریں۔ اتنی دیر میں عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے بات بڑی لمبی کر دی، تو آپ اس طرح کریں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تعویذ دیتا ہوں۔ میں اٹھ کے مسجد میں گیا، اور نماز کے بعد جب میں لوٹا تو وہ صاحب ہاتھ میں سگریٹ لیے نا، ہاتھ میں سگریٹ لیے مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹہل رہے تھے، دیوار کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ تو میں نے، مجھ سے کہنے لگے جی وہ تعویذ دے دیں، تو میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا جی انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے تعویذ ہے ہی کوئی نہیں، کیسے تعویذ اثر کرے گا؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا ہے۔ آپ تو ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں میں نے پڑھنی، بہانا ہے۔ میں نے کہا نہ کسی بھائی نے، نہ کسی سسرال والے نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی اور نے، تیرا کسی نے نقصان نہیں کیا، تو نے جتنا کیا اپنا خود نقصان کیا، جتنا کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے چودھری صاحب کا ملازم کہنے لگا سیٹھ صاحب کا، نواب صاحب کا، اور یہ جب میں لفظ چودھری کہتا ہوں تو اس سے مراد صرف برادری کا چودھری نہ لے لیا کریں، آج جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہی چودھری بن جاتا ہے، آج اس سے کوئی مخصوص برادری مراد نہیں ہوتی، یہ سمجھ لے۔ میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے، الا ماشاءاللہ۔ تو سیٹھ صاحب تھے، مالدار صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، وہ باہر کھڑے تھے، تو ان کا ملازم کہنے لگا چودھری صاحب اجازت دیں تو نماز نہ پڑھ لوں؟ پڑھ لو۔ اب وہ نماز پڑھنے گیا تو کبھی کبھی نا نماز میں دل لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، سجدے سے سر اٹھانے کو دل، بولیے دل نہیں کرتا۔ مجھے سوز دے، مجھے کسی شاعر نے، کبھی وہ بیٹھا تھا تخیل میں تو دو چار شعر کہہ دیے تھے، کبھی اس نے کہہ دیے تھے، اس نے کہا تھا مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ تو دل نہیں کرتا نکلنے کو مسجد سے۔ سیٹھ صاحب پریشان ہو گئے، باہر کھڑے ہیں، سودے کا دھیان رکھا ہوا ہے، باہر گاڑی کی بیل بجاتے رہے، کوئی نہ آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جب تھک ہار گئے نا سیٹھ صاحب تو دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہنے لگے اور تینوں کیڑا نہیں پیا باہر آن دیندا، تینوں کیڑا نہیں؟ وہ بندہ بڑا سیانا تھا، کہندا مینوں وہ نہیں باہر آن دیندا جڑا تینوں اندر دی پیا آن دیندا، جڑا تینوں اندر نہیں نہ پیا آن دیندا وہ مینوں۔ ملا رومی نے اس کا جواب دیا ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو نہ سمجھا کر کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی مالدار ہوں، میں مسجد نہیں جاتا تو پھر بھی میں جائیداد والا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں نہیں سجدہ کرتا تو پھر بھی میرے بڑے بارے نعرے ہیں۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک سزا دیتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، سزا۔ حضور کیا فرمایا؟ پیسے دے کے، اولاد دے کے، جائیداد دے کے، کہتا یہ سارا کچھ لے، باہر نکل جا، میرے گھر نہ آنا، نکل جا یہاں سے، میرے گھر سے سجدے کی توفیق اگر اللہ نہیں نہ دیتا تو سمجھا ہی نہیں، یہ تو سزا ہے رب کریم کی۔ اس نے تجھے سارا کچھ دے کے اپنے گھر سے نکال دیا کہ نکل جا، نکل جا، کوئی شے نہیں، اور جسے کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آئے معراج سے واپس تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہے نہیں، حضور بس ایک میرے اندر ہے بات جو میں نے پکی کی ہوئی ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت۔ اور سن لے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تیرے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔